سایہ ماپنے کا طریقہ۔ نمبر 1، آفتاب ڈھلنے کی پہچان یہ ہے کہ برابر زمین میں ہموار لکڑی اس طرح سیدھی نصب کریں کہ مشرق یا مغرب کو اصلاً جھکی نہ ہو۔ آفتاب جتنا بلند ہوتا جائے گا اس لکڑی کا سایہ کم ہوتا جائے گا۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، جب کم ہونا موقوف ہو جائے یعنی رک جائے کہ اب مزید کم نہیں ہو رہا، تو اس وقت خط نصف النہار پر پہنچا، دائرہ نصف النہار پر پہنچا، جو ہمیشہ ہمارے شمالاً جنوباً بنتا ہے، اور اس وقت کا جو سایہ ہے وہ سایہ اصلی ہے، جو موسم گرما میں چھوٹا اور موسم سرما میں بڑا ہوتا ہے۔ نمبر 2، اس کے بعد سایہ بڑھنا شروع ہوگا، اور یہ دلیل ہے کہ سورج خط نصف النہار سے متجاوز ہوا، اب ظہر کا وقت ہوا، یعنی اب ظہر کا وقت شروع ہو گیا کہ سورج ڈھل گیا۔ اب یہ ڈھلنے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا، بس مرکز شمس جو ہے وہ جب پہنچے دائرہ نصف النہار پر یا خط نصف النہار پر، تو اس سے اگلے لمحے میں ڈھل جاتا ہے۔ لہذا اسی لیے ضمناً ہمارے بزرگوں نے جو نصف النہار عرفی کا وقت تھا اسے ہی ابتدائے ظہر بھی قرار دیا، زوال آفتاب بھی قرار دیا۔ اور دعوت اسلامی کی شعبہ فلکیات کے تحت جو نظام الاوقات شائع کیے جاتے ہیں، یا ہماری اپلیکیشن کو آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ابتدائے ظہر کا وقت مل جائے گا، جو کہ اصل میں نصف النہار عرفی کا وقت بھی ہے، یعنی جس وقت سب سے چھوٹا سایہ اصلی بنتا ہے کسی عمودی ورٹیکل شے کا۔ نمبر 3، یہ ایک تخمینہ ہے، اس لیے کہ سایہ کا کم و بیش ہونا خصوصاً موسم گرما میں جلد متمیز نہیں ہوتا۔ یہ ایک تخمینہ ارشاد فرمایا کہ جب سایہ اپنے خط نصف النہار پر پہنچ کر بڑھے تو پھر کیا ہوگا کہ اب جو ہے وہ وقت ظہر شروع ہو گیا۔ یہ تخمینہ ارشاد فرمایا، پھر فرما رہے ہیں کہ اب ایسا نہ ہو انسان اسی کو دیکھتا رہے کہ بھئی وہ سایہ خط نصف النہار پر پہنچنے کے بعد جو سب سے چھوٹا ہو گیا تھا بڑھا نہیں بڑھا، تو یہ بڑھا نہیں بڑھا یہ موسم سرما میں تو ذرا جلدی پتہ چل جائے گا، کیونکہ وہاں پر سائے بڑے ہوتے ہیں اور ان کی بڑھوتی بھی ذرا اس کی شرح تیز ہوتی ہے، لہذا وہاں پر جلدی پتہ چل جائے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کو منٹ میں پتہ چل جائے۔ لیکن جب موسم سرما ہوگا اور گرما ہوگا تو چونکہ گرما میں سایہ اصلی بہت تھوڑا ہو جاتا ہے، جیسے ابھی ہم نے سنا کہ بریلی شریف میں 28واں حصہ اور مکہ شریف میں جو ہے وہ مزید اس سے بھی زیادہ اپنے جو وہ چھوٹا ہو جاتا ہے سایہ اصلی، تو لہذا وہاں پر یہ جلد اس میں تمیز نہیں ہو پائے گی کہ یہ جان سکے انسان فقط آنکھوں سے دیکھ کر کے سایہ بڑھا نہیں بڑھا۔ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ اگر تحقیقاً اپنے نصف النہار پر پہنچ کر ایک لمحہ گزر گیا تو پھر وقت ظہر کی ابتدا ہو گئی۔ یہ کچھ پیمانے دیے گئے ہیں اور آپ کو بہت کچھ اس میں سکھایا جا رہا ہے۔ دیکھیے بائیں ہاتھ پر لکھا ہوا ہے پاکستان موسم گرما، تو یہ پاکستان میں موسم گرما کی مثال دی جا رہی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ موسم گرما میں سایہ اصلی چھوٹا ہوتا ہے۔ دیکھیے درمیان میں کالے رنگ کی ایک لکڑی کھڑی ہوئی ہے، یہ ہے اصل شے، ایک لکڑی کھڑی کی گئی جو کہ 4 فٹ اونچی ہے، اور اس کا سایہ اصلی دکھایا کہ جب سورج جنوب میں ہوگا پاکستان میں، یہ سورج بھی بنایا ہوا ہے، تو اس کا سایہ اصلی بن رہا ہے شمال کی طرف، اور اس کی لمبائی لکھی ہوئی 1 فٹ۔ اب یہ ضروری نہیں کہ 1 فٹ ہی بنے، 4 فٹ کا سایہ اصلی کبھی 1 فٹ بنے گا، کبھی آدھا فٹ بنے گا، کبھی پاؤ فٹ بنے گا، اور کبھی 4 فٹ سے زیادہ بھی بنے گا۔ 4 فٹ کی لکڑی کا سایہ 1 فٹ سے زیادہ بھی بنے گا سایہ اصلی جو ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال موسم گرما میں ہوتا کم ہے، تو یہاں پر کم ہی دکھایا گیا ہے کہ فرض کیجئے 4 فٹ کی لکڑی ہے، ہم پاکستان کے کسی حصے میں موجود ہیں، موسم گرما ہے،
تو دیکھیں نصف النہار کے وقت عین شمال میں سایہ بن رہا ہے سایہ اصلی 1 فٹ. اب اس کے بعد سورج ڈھلنا شروع ہوا آگے کی طرف. جب مثل اول آیا تو دیکھیے اب جو ہے اسی لکڑی کا سایہ بن رہا ہے. یہ مثل اول لکھا ہے 5 فٹ. یہ کیسے نکالا کہ 5 فٹ سایہ ہوگا؟ تو ہم نے ابھی تعریف سنی تھی، اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ مثل اول اسے کہتے ہیں کہ جب کسی شے کا سایہ سایہ اصلی کے علاوہ اس شے کے برابر ہو جائے، ایک مثل ہو جائے، ونس ٹائم ہو جائے. تو دیکھیے یہ 4 فٹ کی لکڑی کا سایہ اصلی کتنا تھا؟ 1 فٹ. اب 1 فٹ کو الگ رکھیے. اب بتائیں لکڑی کتنے فٹ کی ہے؟ 4 فٹ. تو جب وہ سایہ اصلی جو 1 فٹ تھا جب وہ بڑھ کر 5 فٹ پہنچے گا تو اس کا مطلب ہے اس لکڑی کے برابر بڑھ گیا، اضافہ ہو گیا. تو یہ ہو گیا مثل اول. اور آئمہ ثلاثہ ان سب کے نزدیک اور حتیٰ کہ صاحبین کے نزدیک یعنی امام محمد اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ کے نزدیک بھی وقت عصر شروع ہو گیا اور وقت ظہر ختم ہو گیا. لیکن ابھی ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب باقی ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی جو عصر کا وقت ہے وہ مثل اول پر نہیں ہوتا، وہ مثل ثانی پر ہوتا ہے. یعنی جب کسی شے کا سایہ سایہ اصلی کے علاوہ اس شے کے ڈبل کے برابر ہو جائے، اس شے کے دگنا ہو جائے، 2 چند ہو جائے، ٹوائس ٹائم ہو جائے. تو دیکھیے لکڑی 4 فٹ کی ہے، سایہ اصلی 1 فٹ. اب لکڑی کو لیجئے، لکڑی کو 2 مرتبہ شامل کیجئے، 4 اور 4 8 فٹ. تو جب 8 فٹ سایہ اور پلس ہوگا یعنی 1 فٹ جمع 8 فٹ تو یہ ہوگا 9 فٹ. تو دیکھیں مثل ثانی پر بتایا جا رہا ہے کہ سورج اور جھک گیا اور اس کی سیدھ میں سائے کا علامت دی گئی ہے اور آگے لکھا گیا کہ مثل ثانی جب ہوگا اس مثال کے مطابق کہ جب مکمل سایہ ٹوٹل سایہ 9 فٹ پہنچے گا، کیونکہ لکڑی 4 فٹ کی ہے اور سایہ اصلی 1 فٹ. 1 فٹ ہم نے نکال دیا تو 9 فٹ میں 1 فٹ نکلا تو 8 فٹ بچا اور 8 فٹ جو ہے وہ اس لکڑی کا ڈبل ہے. لہذا 9 فٹ سایہ ہوتے ہی مثل ثانی مکمل ہو جائے گا اور وقت عصر حنفی کا آغاز ہو جائے گا. یہ تمہید سمجھ میں آنے کے بعد آپ کو انشاءاللہ اگلی مثالیں سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی. اس کی مزید تفصیل آپ نے سیکھنی ہو تو ہمارے شعبہ فلکیات کے چینل پر آپ تشریف لائیے. سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب بھی کر لیجئے. وہاں پر اپنے ایک ویڈیو موجود ہے جس کا نام ہے سایہ اصلی اور مثل اول و ثانی ناپنے کا پیمائش کا طریقہ. اس ویڈیو کو ضرور سماعت فرمائیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو مزید علم دین حاصل ہوگا اللہ کی رحمت سے. اگلی مثال کی طرف چلتے ہیں سامعین کرام، اور اس میں ہم تھوڑا کم کلام کریں گے کیونکہ آپ کے بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ چکی. یہ مثال ہے پاکستان میں موسم سرما کی. اب سردیوں کے موسم میں کیا ہوتا ہے، سورج وہی جنوب کی طرف ہوگا، سایہ وہی شمال کی طرف بنے گا، لیکن 1 گنا سے بڑھ جائے گا نومبر دسمبر میں. تو یہ مثال دکھائی جا رہی ہے کہ فرض کریں 4 فٹ کی لکڑی ہے پہلے کی طرح، لیکن سایہ اصلی بن رہا ہے 6 فٹ اور بن وہی رہا ہے شمال کی جانب، یعنی 1.5 گنا سایہ اصلی پہنچ گیا. بالکل یہ مثال آپ کے لاہور اور پنڈی پشاور ان سب علاقوں میں آپ کو یہ مثالیں بآسانی دیکھنے کو مل سکتی ہیں. تو یہ 1.5 گنا سایہ بن گیا. تو یہ ہو گیا سایہ اصلی. اب 6 فٹ سایہ اصلی ہے، اس میں ایک مثل جمع کریں یعنی اس لکڑی کو 1 مرتبہ جمع کریں، 6 اور 4 10. یہ دیکھیے مثل اول کے وقت جو ہے وہ سایہ بن جائے گا 10 فٹ کا. اور اب لکڑی کو 2 مرتبہ جمع کریں، 4 اور 4 8 فٹ اور سایہ اصلی کو بھی جمع کریں 6 فٹ. تو یہ ہوگا 8 اور 6 14. تو جب 14 فٹ سایہ پہنچے گا ٹوٹل تو یہ مثل ثانی مکمل ہوگا اور عصر حنفی کا بھی آغاز ہو جائے گا. تو یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ مثل اول پہلے ہوگا اور مثل ثانی بعد میں ہوگا.
اور ان کے درمیان کتنا فرق ہوگا؟ عوام میں مشہور ہے کہ 1 گھنٹے کا فاصلہ ہوتا ہے مثل اول و ثانی کے درمیان. یہ درست ہے بھی اور نہیں. تو کبھی کبھی 1 گھنٹہ بھی ہوتا ہے، لیکن موسم گرما میں یہ فرق بڑھ کر 1.25 گھنٹہ بلکہ اس سے بھی کچھ اوپر چلا جاتا ہے. اور جب یہ موسم سرما میں گھٹتا ہے تو یہ گھٹتے گھٹتے 35-36 منٹ پر بھی آ جاتا ہے. تو لہذا یہ کوئی لازم و ملزوم نہیں ہے کہ 1 گھنٹے ہی کا فاصلہ ہوگا مثل اول و ثانی میں. جو میں نے عرض کیا وہ درست ہے. پاکستان کی مثالیں دیکھنے کے بعد آئیے ہم برطانیہ چلتے ہیں. تو برطانیہ موسم سرما، اللہ اکبر، برطانیہ میں سایہ اصلی جو ہے وہ 4 فٹ کی لکڑی اگر ہو تو 4 گنا بنے گا، یعنی 16 فٹ سایہ اصلی پہنچ جائے گا. سبحان اللہ. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں وجہ یہ ہے کہ سورج تو اپنے ہی مقام پر چل رہا ہے، پاکستان قریب تھا تو لہذا سایہ کم بنا، تقریباً 1.5 گنا یا اس سے کچھ زیادہ. اور برطانیہ چونکہ سورج سے بہت دور ہے تو لہذا ان کے لیے زیادہ جھکا ہوا سورج جو ہے وہ نصف نہار کے وقت پہنچتا ہے، لہذا ان کے لیے سایہ اصلی 4 گنا پہنچ گیا. اب 16 فٹ تو سایہ اصلی ہو گیا. اب 16 فٹ میں ایک مثل جمع کریں، اس لکڑی کی لمبائی ایک بار شامل کیجئے، 16 اور 4 20، تو 20 فٹ پر مثل اول ہوگا. اور لکڑی کو 2 بار شامل کیجئے، سایہ اصلی 16 فٹ میں 4 اور 4 8 اور 16 24، تو لہذا 24 فٹ جب سایہ ہوگا تو یہ مثل ثانی ہوگا، یعنی عصر حنفی کا آغاز. یہ ایک سوال کیا گیا ہے کہ سایہ اصلی سے ہم مثل اول و ثانی کی پیمائش کیسے کریں گے؟ تو دیکھیے سایہ اصلی کو ہم نے شامل نہیں کرنا، لہذا ہم جو ہے وہ سایہ اصلی کو دیکھیں گے وہ کتنا ہے. فرض کریں 4 فٹ کی لکڑی کا سایہ اصلی 1 فٹ ہے. اب ہم اس شے کو ایک مرتبہ جوڑیں گے تو 1 اور 4 5، جب 5 فٹ ہوگا سایہ ٹوٹل تو یہ سایہ اصلی کے علاوہ اس شے کے برابر ہو گیا، یہ مثل اول کہلائے گا. اور جب سایہ اصلی کے علاوہ جب وہ اس شے کے ڈبل کے برابر سایہ ہو جائے گا یعنی 9 فٹ، تو پھر یہ مثل ثانی کہلائے گا.